السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح خوش رکھے۔ دوستو، آج ہم ایک آیت کریمہ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، کس چیز کا حکم دے رہے ہیں اور کون سی چیز سے منع کر رہے ہیں۔ تو آیت کریمہ کا ٹکڑا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو مکمل کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مکمل اسلام میں، اس کا کیا مطلب؟ میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے کر چھوٹا سا، اس مختصر وقت میں چھوٹا سا مثال دے کر سمجھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ عزیزوں، ایک مرتبہ میں آٹو میں بیٹھا تھا تو ایک بس کی کھڑکی پر لکھا دیکھا کہ اپنے شریر کا کوئی انگ باہر نہ نکالے، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ، کوئی عضو کھڑکی سے باہر نہ نکالو۔ ہندی میں لکھا دیکھا، آپ لوگوں نے بھی کبھی دیکھا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ مکمل کمپلیٹ گاڑی کے اندر رہو۔ ایسا نہ ہو کہ دھر اندر ہو سر باہر ہو، ایک ہاتھ اندر ایک ہاتھ باہر، ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مکمل گاڑی کے اندر نہیں رہو گے، ایک ہاتھ باہر نکالو گے، بغل سے گاڑی گزرے گی، ہاتھ ڈیمیج ہو جائے گا، ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ دھر اندر ہے سر باہر ہے، سر پھٹ جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہیں پر اس آیت کریمہ کا مطلب واضح طور پر نکھر کر سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر! یہی تو قرآن نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو مکمل کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ دھر اسلام میں ہو اور سر یہودیت میں ہو، ایک ہاتھ اسلام میں ہو اور دوسرا ہاتھ عیسائیت میں ہو، ایک ہاتھ اسلام میں ہو اور دوسرا ہاتھ غیر مسلموں کے دھرم میں ہو۔ نہیں، دو نمبر والا سسٹم نہیں چلے گا، اس پار یا اس پار، آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں، اس پار ہو جاؤ یا اس پار ہو جاؤ۔ ہم لوگ دو کشتی پر سوار ہیں، دو کشتی پر پاؤں رکھے ہوئے ہیں۔ نکاح لے لیا اسلام سے اور جہیز لے لیا دوسرے دھرم سے۔ آپ لوگ برا نہ مانیے، کیونکہ بہت لوگوں کے اندر جہیز کا نام سنتے ہی گدگدی ہونے لگتی ہے۔ میرا کام ہے مثال دے کر سمجھانا، اچھے سے مثال دے کر سمجھانا۔ میں وہی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ نکاح لے لیا اسلام سے اور جہیز لے لیا دوسرے دھرم سے۔ میرے عزیزوں، منزل تک پہنچنے کے لیے اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر کے لیے کئی چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ پہلی چیز، گاڑی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ دوسری چیز، ڈرائیور ماہر فن ہو۔ اور تیسری چیز کہ سڑک اچھی ہو، آپ جس راستے سے جا رہے ہوں وہ راستہ اچھا ہو۔ اور چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے کہ گاڑی کے اندر بیٹھنے والا آدمی بدمعاشی نہ کرے۔ گاڑی کے اندر جو آدمی، جو پیسنجر بیٹھ رہا ہے وہ بدمعاشی نہ کرے، ورنہ ہو سکتا ہے گاڑی بھی ٹھیک، ڈرائیور بھی ٹھیک، سڑک بھی ٹھیک، لیکن گاڑی کے اندر بیٹھنے والا آدمی بدمعاشی کر رہا ہے کہ سر باہر نکال رکھا ہے، تو وہ منزل نہیں پہنچے گا۔ وہ کہاں پہنچے گا؟ یا تو اسپتال پہنچے گا یا پھر قبرستان پہنچے گا۔ اسی طرح اسلام، مذہب اسلام، یہ وہ گاڑی ہے جو سنت مصطفیٰ کے سڑک پر چل رہی ہے، اور اس گاڑی کو چلانے والے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روڈ میں کوئی موڑ نہیں، کوئی جوڑ نہیں، کوئی جڑکن نہیں، بالکل 4 لائن نیشنل ہائی وے، اور یہ روڈ سیدھے جنت تک پہنچتی ہے، جنت کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ میرے دوستو،
گاڑی بھی ٹھیک، ڈرائیور بھی ٹھیک، سڑک بھی ٹھیک، لیکن گاڑی میں بیٹھنے والا آدمی جو پیسنجر ہے وہ بدماشی کر رہا ہے کہ ایک پاؤں اسلام میں اور دوسرا پاؤں دوسرے دھرم میں. بس یہیں پر گڑبڑی ہے، یہیں پر پریشانی ہے. عزیزو، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایک جگہ میں نے جمعہ کی نماز پڑھی. جمعہ کی نماز کھڑی ہو رہی تھی اور باہر جنازہ رکھا ہوا تھا کہ جمعے کے بعد جنازے کی نماز ہوگی. ایسا ہوتا ہے. اللہ اکبر. کوئی اور کہتا تو شاید مجھے یقین نہیں ہوتا. میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. جب میں نماز پڑھ کر باہر نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ روڈ پر 20 سے 25 آدمی جنازے کے پاس کھڑے رہ گئے لیکن جمعے کی نماز ادا نہیں کری. کیوں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ کے انتظار میں، جو فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ وہ نہ چھوٹے لیکن فرض عین چھوٹ جائے. بتائیے یہ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کی سمجھداری ہے کہ فرض کفایہ کو ادا کرنے کے انتظار میں کھڑے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر نماز کو فرض کیا ہے، جس کو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو اللہ نے ہم سب پر فرض فرمایا، جس کو ہمارے نبی نے معراج سے لے کر آیا، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں جو فرض عین ہے. میرے دوستو، بس یہیں پر گڑبڑی ہے. انشاءاللہ نماز کے متعلق باتیں آتے رہیں گی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس مثال سے ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.